معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اسی موضوع کی طرف دوبارہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتی ہوں جو ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے شروع کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 پروگرامز سے پہلے گو کہ ایک دنیاوی پروگرام بھی ساتھ آ گئے ہیں، چونکہ دنیا تو ساتھ ساتھ چلنی ہے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ چلانا ہے۔ تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، چونکہ آج انہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا پچھلے دنوں انہوں نے اجلاس بلایا، اس حوالے سے پروگرام کرنا پڑ گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں ہم اس ہستی کا ذکر اور ان کے کچھ پیغامات اور کچھ ایسے مسائل جو لوگ جن کو دینی مسائل نہ سمجھ کے اس لیے جھٹا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو فلاں نبی نے کہا تھا، یہ تو فلاں نبی نے کہا تھا، رسالت مآب کا مہینہ ہے، تو میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی تھی، وقت نہیں تھا۔ کہنا یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد جو اس کی تعمیر کی گئی ہے، انسانیت کی جو تعمیر کی گئی، وہ 2 چیزوں پر ہے، محبت اور انسانیت۔ تو اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پیغام ایک ہی ہے، اس کی ریپیٹنس ہوئی ہے، بار 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 اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، اس میں بھی یہی پیغام تھا۔ لوگوں نے اپنی کتابوں میں، کچھ امتوں نے تحریف کی، تو اللہ نے کہا نہیں، اب ایسی کتاب اور ایسا نبی بھیج رہا ہوں کہ نہ تو کتاب کو جھٹلا سکیں گے، نہ اس میں ترمیم یا اس میں اضافہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یا نہ کمی کر سکیں گے نہ اضافہ کر سکیں گے، چونکہ یہ آیہ مبین سورہ یاسین میں آپ پڑھیے گا، یہ سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کن کے سینوں میں؟ رسالت مآب، اس کے بعد ان کے اہل بیت، ائمہ طاہرین اور اولیاء کرام۔ ان کا کام سب سے زیادہ دشوار ہوا ہے، اس لیے دشوار رہا ہے کہ ان کو نبوت اور توحید کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ حفاظت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نبوت ختم کر رہا تھا، کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، تو اس کے لیے کوئی اور ادارہ جو ہے وہ بنانا ضروری تھا نا، تاکہ وہ ادارہ توحید اور نبوت کی حفاظت کرتا رہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ تم میری توحید اور میری کتاب کی حفاظت کرو گے، اور اس کو بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بھیجا ہے لوگوں تک پہنچاتے رہو گے۔ تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، تلوار اتار کے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا تمہارا کام نہیں ہوگا محمد، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے۔ پیغمبر کا کام ہے پیغام دے دینا آگے، اور اپنے عمل اور کردار سے اس پیغام کی حقانیت کو منوا لینا۔ تو یہی کیا نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہی کیا نا۔ اور بنیاد کس پر رکھی اپنے پیغام کی؟ محبت اور انسانیت۔ ابھی شریعت تو بعد میں آئے گی۔ میں نے جیسے پہلے پروگرام میں کہا کہ صادق اور امین، آپ نے پہلا کیا کام کیا انسانیت کے حوالے سے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پیسے سے پہلے غلام آزاد کرانے شروع کیے، تو غلاموں نے کہا کہ ارے یہ کون شخص ہے جو ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد ہو رہا ہے؟ تو وہ پیسہ سارا جو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تھا، امیر ترین ملکۃ العرب ان کو کہا جاتا تھا، امیر ترین خاتون تھیں عرب کی، ان کے پیسے سے کیا کام کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اسلام کی کس طرح خدمت کی؟ انسانیت کو پہلے رکھا، محبت اور انسانیت کو، اور اسلام کی شریعت بعد میں بتائی، اور اسلام کی شریعت بھی یہی تھی۔ تو جو حضرت آدم کا پیغام تھا وہی حضرت عیسیٰ کا تھا، وہی حضرت ابراہیم کا تھا۔ بلکہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جو ہمارا دین ہے وہ دین ابراہیم کہلاتا ہے، چونکہ وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، یعنی آپ نے دین کے لیے اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو آپ لے آئے، اور اللہ صرف امتحان لے رہا تھا۔ تو وہ ہے نا، اقبال نے کہا کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل، یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں ان کی یاد میں پھر یہ قربانی قائم کی گئی، تو یہ حضرت اسماعیل سے شروع ہوتی ہے، حضرت ابراہیم۔ اسی لیے یہ دین ابراہیم، جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہ واقف ہیں کہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ وہ پہلا پتھر جو حضرت ابراہیم نے لگایا، اس پتھر پر، اس کے قریب، اس نشان کے قریب 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں۔
کس لیے کہ یہ دین ابراہیم ہے جس کو لے کر ہمارے رسول چلے ہیں۔ تو جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کا پیغام ایک ہی تھا، توحید، سب نے اسی کو، اس لیے کسی بھی ایسے نبی کے پیغام کو یہ کہہ کر جھٹلا دینا کہ جی یہ تو فلاں نبی نے کہا تھا، ارے بھائی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے قرآن میں، ہماری کتاب میں سورہ انبیاء نازل نہ ہوتی، سورہ ابراہیم نازل نہ ہوتی، سورہ مریم نازل نہ ہوتی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے تمام کتابوں اور تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے ہماری کتاب میں، اور اللہ کی تصدیق کی ہوئی چیزوں کو جھٹلانا اور یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے رسول کا تو یہ پیغام نہیں ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، یہ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا، یہ تو حضرت نوح نے کہا تھا، یہ تو حضرت خضر نے کہا تھا، انہوں نے جو بھی کچھ کہا وہی تو محمد کہہ رہے ہیں تم سے، وہی تو محمد کہہ رہے ہیں۔ حبش کے بادشاہ کو آپ کے چچا جعفر طیار نے جا کر، جب تبلیغ کے لیے رسالت میں آپ بھیجتے تھے لوگوں کو، تو آپ نے جا کر کیا پیش کیا حبش کے بادشاہ کی خدمت میں؟ ان کی بی بی مریم کی پاکیزگی کی گواہی ہماری کتاب نے دی ہے۔ اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ کیا ہے تمہاری کتاب کی حقانیت، کیا ہے اس کی گواہی، کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو آپ نے کہا، پوری سورہ مریم کی تلاوت کی آپ نے اور کہا یہ بی بی مریم کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی ہمارا قرآن دے رہا ہے، ہماری کتاب دے رہی ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تو حبش کے بادشاہ کے ساتھ پورا حبش جو ہے وہ مسلمان ہو گیا کہ یقیناً یہ وہی نبی ہیں اور یہ وہی کتاب ہے جس کی ہماری کتاب بائبل میں جس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ میرے پیغام کو عام کرے گا اور اس سے کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ چاروں کتابیں، ایک تو خیر دعاؤں کی کتاب ہے جو زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ الہامی کتاب ضرور ہے لیکن وہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ جو توریت اور انجیل ہیں وہ جو ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں، ان میں ان کی قوموں نے ترمیمیں کیں، اس لیے اس کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا یہ کلام پاک جو ہے جو میں اپنے آخری نبی کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اس میں کوئی ترمیم، یہ کوئی اسمبلیوں کے آئین نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے عوام سے پوچھا نہیں اور بیٹھ کے ترمیم کر لی اور پھر کہتے ہیں آئین مقدس ہے۔ کیا مقدس رہ گیا؟ وہ کیا تقدیس رہ گئی اس آئین کی جس میں تم اپنی مرضی کی ترمیم کرتے رہتے ہو؟ عوام سے پوچھا جا کر تم نے کہ بھائی آپ نے ووٹ لیے ایک کانسٹیٹوئنسی سے اور پھر جا کر آپ نے اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں سے پوچھا نہیں کہ ہم اسمبلی میں بیٹھ کے اس آئین کی ترمیم پر جو ہے وہ کوئی انگوٹھا لگا رہا ہے تو کوئی دستخط کر رہا ہے؟ بالکل جاننے کی کوشش نہیں کی کہ عوام کو اس ترمیم سے کتنا نقصان ہوگا، چونکہ اپنا فائدہ ہو رہا ہے نا، اپنا فائدہ ہو رہا ہے تو اس لیے عوام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب میں وہیں آتی ہوں کہ آپ نے اس مذہب کی بنیاد محبت اور انسانیت پر ہے۔ آپ نے جب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے کیا کہا تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ معاذ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کو وحشت زدہ مت کرنا، ان کو ڈرانا مت۔ قرآن اور اللہ کا پیغام ڈرانے کے لیے نہیں ہے، راستے پر لانے کے لیے ہے۔ سو مہربانی کر کے اس پیغام کو سمجھیں۔ ہم بڑے زور شور سے جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں اور اس میں دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں سیرت پر۔ بھائی رسول کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، رسول تو ہیں ہی وہ، محمد نام ہی اللہ نے یہ رکھا جس کے معنی ہیں وہ محمد، وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ تو جس کی تعریف اللہ نے کر دی، اس نے جس کی تعریف کر دی، تم ان کی تعریفیں کر کے بچوں کو کیا بتا رہے ہو یا لوگوں کو، اپنے سننے والوں کو، حاضرین کو، ناظرین کو کیا بتا رہے ہو؟ تم وہ بتاؤ جو ان کا عمل تھا، جو ان کا کردار تھا، اس کے بارے میں بات کرو۔ نعتیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی منقبتیں ہو رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ چیز بھی رجسٹر ہوتی ہے۔ دس از ون پارٹ آف دی میسج، یہ پیغام کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ مکمل پیغام نہیں ہے رسول کا۔ رسول کا مکمل پیغام وہ ہے جس پہ چل کے آپ اچھے انسان بن سکیں۔ جب اچھے انسان بنیں گے تبھی تو اچھے مسلمان بھی بنیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پہلے دن سے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھے مسلمان بنو؟ ان سے کہنا چاہیے پہلے اچھے انسان بنو۔ جب اچھے انسان بنو گے تو آٹومیٹیکلی پھر تمہیں پتہ چلے گا ہمیں یہ سبق کس نے دیا۔ پھر وہ دیکھیں گے، جائیں گے، اس کتاب کی طرف بھی جائیں گے اور اس کتاب کے اس پیغمبر کی طرف جائیں گے
جس پر یہ پیغام نازل ہوا. تو مہربانی کیجئے بچوں کو محبت اور انسانیت جو ہے اس کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ اور آپ نے محبت اور انسانیت کی تعریف کس طرح کی؟ آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ جب توحید کا سبق دے رہے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے لیے کہا جاتا ہے نا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ بہت محبت کرتی ہے. تو آپ بتائیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. ماں کی محبت کو ایک سمبل، ایک علامت بنایا کہ اللہ تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ چاہتا ہے. تو جو ماں سے 70 گنا چاہے گا وہ تمہارا برا تو کبھی نہیں چاہ سکتا نا، تم پر سختی تو نہیں کر سکتا ہے. تمہیں یہی بتائے گا کہ تمہیں انسان بننے کے لیے کس راستے پہ چلنا ہے. اور یہ بات میں بہت دفعہ کر چکی ہوں اپنے کئی کلپس میں کہ بچے پیدا کر دینے سے بھی کوئی عورت ماں نہیں بن جاتی. ماں ایک رویے کا نام ہے، ایک بیہیویئر کا نام ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کرتی رہیں بچے پیدا. بس آپ ایک بچے پیدا کرنے کی مشین ہی ہوں گی. یہ میں خواتین سے مخاطب ہوں. آپ ماں نہیں بن سکتی. ماں بننے کے لیے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. یہ میرے چونکہ چینل M5 کے 2 سبجیکٹس ہیں، مذہب اور ماں، تو میں ان دونوں حوالوں سے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ماں کیا ہے. اگر ماں کا کردار خراب ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ ہر کام کیا حکومتوں نے کرنا ہے؟ ہر کام پولیس کرے گی، ہر کام فوج کرے گی، ہر کام رینجرز کریں گے. ماں کدھر ہے؟ ماں کہیں نظر آ رہی ہے؟ ماں کی تربیت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، چونکہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے. وہ کبھی کٹی پارٹیوں میں ہے، کمیٹی پارٹیاں جیسے اردو میں کہتے ہیں، یا وہ بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی ہے، ٹیکے جھومر لگی ہوئی وہ دیورانی جٹھانیوں کے ڈرامے دیکھ رہی ہے، یا وہ ساس نند کے جھگڑے اور ساس کو کیسے ٹائٹ رکھنا ہے اور ساس کو بتایا جا رہا ہے بہو کو کیسے ٹائٹ رکھنا ہے. یہ خود بھی سیکھ رہی ہیں اور بچوں کو بھی یہی سکھا رہی ہیں. آپ خراب ہو چکی ہیں. یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کی ماں نے آپ کو کیا سبق دیا تھا. وہ سبق یاد ہے آپ کو؟ نہیں، آپ وہ سبق بھول چکی ہیں. آپ مرکز ہیں. آپ مرکز ہیں پورے گھر کا. ایک فیملی یونٹ جو 3 4 5 6 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا مرکز کون ہے؟ ماں ہے. تو ماں جو ہے اس کا رول، اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ پہلی توجہ اپنے بچوں کی طرف، ان کی تربیت کی طرف دیکھیں. حکومت کا کام تربیت کرنا نہیں ہے. آپ 1 ویلر چلا رہے ہیں، لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں. آپ موٹر سائیکل ایسے چلا رہے ہیں جیسے موٹر سائیکل نہیں، آپ C-130 پر جا رہے ہوں، F-16 اڑاتے ہوئے جا رہے ہوں. اور اس سے نقصان کس کا؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کون روتا ہے گھر میں بیٹھ کے؟ ایک کمانے والا واحد. اس کو بھائی میں دیکھتی ہوں ٹریفک سارجنٹس بیچارے پریشان، ان سے رکتے ہی نہیں ہیں یہ موٹر سائیکل والے. یعنی قانون بیکار ہے. قانون نافذ کرنے والے لوگ ان کے سامنے جو ہیں وہ بالکل یہ کہنا چاہیے کہ وہ ان کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن ماں نے گھر سے صبح بتا کر نہیں بھیجا کہ بیٹے موٹر سائیکل ذرا آہستہ چلانا، کسی کو کچلنا دو راستے میں. تم خود اگر ایکسیڈنٹ ہو تمہاری وجہ سے کیا پتہ کوئی اور زد میں آ جائے. یہ تربیت پہلے ماں دیا کرتی تھی. تو ماں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. تو میری طرف سے آج کے مہینے کے حوالے سے میرے رسول کا یہی ایک پیغام ہے کہ ماں کو اپنی تربیت پر توجہ دینا پڑے گی. اس کے بغیر نہ تو کوئی اچھا انسان بن سکتا، اور جب وہ اچھا انسان نہیں ہوگا تو اچھا مسلمان کیسے بنے گا. خدا حافظ.